میاں بیوی کے یہ تین کام کرنے سے گھر میں غریبی آتی ہے، گھر مصیبتوں کا اڈا بن جاتا ہے۔ لہذا میاں بیوی کو کبھی بھول کر کے بھی یہ تین کام نہیں کرنا چاہیے، اور یاد رکھیں اگر کر رہے ہیں تو غربت کا سمندر تمہارے گھر کو ڈبو کر رکھ دے گا اور تم دن بدن غربت کے دلدل میں پھنستے چلے جاؤ گے۔ بلکہ یاد رکھیں سونے کی اینٹوں سے بنایا ہوا گھر بھی جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن جائے گا۔ تو آخر وہ تین کام کون سے ہیں جن کے کرنے سے گھر میں غریبی آتی ہے، جو میاں بیوی کو کبھی نہیں کرنا چاہیے؟ تو آئیے مولا علی سے جانتے ہیں۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک شخص بہت دور سے حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے آیا کرتا تھا۔ ایک لمبے وقت سے آتا تھا، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے وہ اچانک کہیں غائب ہو گیا، کسی کو نہیں معلوم کہ وہ کہاں چلا گیا۔ حضرت مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہیں لمبے سفر پر تشریف لے گئے۔ سفر سے واپسی پر آپ سخت تھکے ہوئے تھے۔ آپ نے دیکھا راستے میں ایک مکان بنا ہوا ہے، اس مکان کی دیوار بنی ہوئی ہے، لہذا کچھ دیر آرام کرنے کے لیے آپ اپنے گھوڑے سے اتر کر اس دیوار کے سائے میں بیٹھ گئے۔ جیسے ہی آپ دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھے تو اندر سے اس مکان کے کسی عورت کے رونے کی آواز آئی۔ آپ نے غور سے سننے کی کوشش کی تو پتہ چلا کہ اس عورت کا شوہر اس کو مار رہا ہے، اس کو ڈانٹ رہا ہے، اس کو رلا رہا ہے اور اس کو گالی گلوچ کر رہا ہے، طرح طرح کے تانے دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ وہ بدبخت، جب سے تو میرے گھر میں آئی ہے، جب سے تو میرے گھر میں آئی ہے میں غریب ہو گیا ہوں، جب سے تو میرے گھر میں آئی ہے غریبی کو ساتھ لے کر آئی ہے، تنگ دستی کو ساتھ لے کر آئی ہے، پریشانی کو ساتھ لے کر آئی ہے، امیری کے جنازے نکل گئے ہیں، غربت عروج پر آ گئی ہے، لہذا جب سے تو میرے گھر میں آئی ہے تو میرے لیے قیامت بن کر، اللہ کا عذاب بن کر آئی ہے۔ سامنے سے وہ عورت زار و قطار رو رہی ہے۔ حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اتنا سنا تو آپ اپنی جگہ سے اٹھے اور آپ نے اس مکان کا دروازہ کھٹکھٹایا تو وہ شخص دروازہ کھولنے کے لیے باہر نکلا۔ دیکھنے کے بعد پتہ چلا کہ یہ تو وہی شخص ہے جو حضرت علی کے پیچھے نماز پڑھا کرتا تھا اور کہیں غائب ہو گیا تھا۔ حضرت علی نے اس سے فرمایا کہ اپنی بیوی کو بلاؤ، لہذا بیوی کو بلایا گیا۔ اب دونوں مولا علی کے سامنے کھڑے ہیں۔ حضرت علی نے اس شخص سے ارشاد فرمایا کہ یہ بتا اپنی بیوی کو کیوں ڈانٹ رہا تھا، کیوں مار رہا تھا، کیوں رلا رہا تھا، کیوں تڑپا رہا تھا؟ اس نے عرض کی کہ یا امیر المومنین، یہ بڑی بدبخت ہے، یہ جب سے میرے گھر میں آئی ہے میں تباہ ہو گیا ہوں۔ دوسری عورتیں تو بچوں کو جنم دیتی ہیں، بچوں کو پیدا کرتی ہیں، لیکن اس نے میرے لیے غربت کو پیدا کیا ہے۔ دوسری عورتیں تو بیٹیاں پیدا کرتی ہیں، رحمت پیدا کرتی ہیں، نعمت پیدا کرتی ہیں، لیکن اس نے میرے لیے مصیبتیں پیدا کی ہیں۔ جب سے یہ میرے گھر میں آئی ہے رزق کے دروازے مجھ پر بند ہو چکے ہیں اور میں دن بدن غریب ہوتا جا رہا ہوں، لہذا اس نے مجھے تباہ و برباد کر دیا ہے۔ اب حضرت مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت سے پوچھا کہ یہ بتا تیرا شوہر تجھے کب سے مار رہا ہے، کب سے تجھے ذلیل کر رہا ہے، کب سے تجھے ڈانٹ ڈپٹ کر رہا ہے، تجھے تڑپا رہا ہے؟ یہ سن کر عورت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ بے اختیار رونے لگی۔ زار و قطار روتے ہوئے اس نے عرض کیا یا امیر المومنین، جب سے میں اس شخص کے گھر میں آئی ہوں مجھے کبھی بھی ایسا نہیں لگا کہ میں کسی گھر میں آئی ہوں، بلکہ مجھے ایسا لگا کہ میں جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھے میں آ گئی ہوں۔ ہمیشہ سے میرا شوہر مجھے تانے دیتا ہے، مجھے مارتا ہے، تڑپاتا ہے اور مجھے رلاتا ہے اور مجھے تانے دیتا ہے کہ تیرے باپ نے مجھے جہیز نہیں دیا۔ امیر المومنین، میرا باپ بہت غریب تھا، میرے باپ کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ جب اس شخص نے مجھ سے شادی کی تو اس نے کہا کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے کچھ نہ دینا، لیکن جب یہ مجھے بیاہ کر لے آیا، جب یہ شادی کر کے مجھے لے آیا تو اب یہ مجھے تانے دیتا ہے کہ تیرے باپ نے مجھے کچھ نہیں دیا، اور کہتا ہے کہ یہ چارپائی میری، یہ بستر میرا، یہ مکان میرا، یہ سب کچھ میرا، تیرا کیا ہے؟ دوسری عورتوں کے سامنے مجھے بے عزت کرتا ہے، مجھے ذلیل کرتا ہے، مجھے رسوا کرتا ہے۔ یا امیر المومنین، جب سے میں اس کے گھر میں آئی ہوں اس شخص نے کبھی بھی مجھ سے پیار سے بات نہیں کی۔ ہر عورت کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کا شوہر اس سے محبت سے بات کرے، پیار سے بات کرے، لیکن یا امیر المومنین، جب سے میں اس کے گھر میں آئی ہوں تو میں نے اس کے اندر نہ تو کبھی پیار دیکھا، نہ محبت دیکھی، نہ اچھا اخلاق دیکھا، لیکن جب یہ شخص باہر نکلتا ہے، گھر سے باہر جاتا ہے تو نہایت ہی متقی اور پرہیزگار بن جاتا ہے۔ لوگ اس کو دیکھ کر اچھا انسان سمجھتے ہیں، نیک بندہ سمجھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی سمجھتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کا ولی آ رہا ہے، لیکن جیسے ہی یہ گھر میں آتا ہے تو پھر یہ فرعون بن جاتا ہے۔ یہ مجھ پر ظلم و ستم کرتا ہے،
میرے ماں باپ کو گالیاں دیتا ہے، مجھے گالی گلوچ کرتا ہے، مجھے مارتا ہے، تڑپاتا ہے، رلاتا ہے اور طرح طرح سے مجھے اذیتیں دیتا ہے۔ اور یا امیر المومنین، اب یہ مجھے گھر سے نکلنے کے لیے بولتا ہے، بار بار مجھے گھر سے نکلنے کی دھمکی دیتا ہے، ذلیل کر کے مجھے گھر سے نکالتا ہے۔ یا امیر المومنین، میں نے اس کے لیے اپنا سب کچھ چھوڑا ہے، میں نے اپنے ماں باپ چھوڑے ہیں، اپنے بہن بھائی چھوڑے ہیں، اپنا گاؤں بستی چھوڑا ہے، اپنی سہیلیاں چھوڑی ہیں، سب کچھ چھوڑا ہے، تب میں اس کے گھر میں آئی ہوں۔ یا امیر المومنین، اس سے کہو کہ مجھے اس کا سب کچھ قبول ہے، مجھے اس کی ڈانٹ بھی قبول ہے، اس کی مار بھی قبول ہے، اس کی ذلالت بھی قبول ہے، اس کی ناراضگی بھی قبول ہے۔ یا امیر المومنین، لیکن اس سے کہو کہ یہ مجھے گھر سے نہ نکالے، کیونکہ میں اس کا در چھوڑ کر جاؤں گی تو کہاں جاؤں گی، میں اسے چھوڑ کر جاؤں تو کہاں جاؤں، میرے ماں باپ بھی اب دنیا سے انتقال کر چکے ہیں، میرا آگے پیچھے کوئی بھی نہیں ہے، لہذا میں کہاں جاؤں گی، اس سے کہیے کہ یہ مجھے گھر سے نہ نکالے۔ یہ کہہ کر وہ عورت زار و قطار رونے لگی۔ جب اس عورت کی باتیں مکمل ہو گئیں تو حضرت مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں میاں بیوی کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ یہ نہ کہا کرو کہ بیوی آئی ہے تو غربت ساتھ لائی ہے، یہ نہ کہا کرو کہ بیوی کے آنے سے غریبی آ گئی ہے، بلکہ یاد رکھو انسان کے اعمال کچھ ایسے ہوتے ہیں، انسان کی کرتوتیں کچھ ایسی ہوتی ہیں، انسان مصیبتوں کا تکلیفوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ غربت اس کے اس کا مقدر بن جاتی ہے، غریبی اس کے گھر میں آ جاتی ہے اس کے اپنے گناہوں کی وجہ سے، کیونکہ غربت کو کس نے پیدا کیا، تنگ دستی کو کس نے پیدا کیا، پریشانیوں کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ جب انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور اللہ کے فرامین کی سے بغاوت کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، تو اللہ کے حکم سے غربت، پریشانی اور مصیبتیں انسان کے گھر میں داخل ہو جاتی ہیں۔ لہذا جو بھی انسان کو مصیبتیں پہنچتی ہیں، تکلیفیں پہنچتی ہیں، یہ اس کے اپنے گناہوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ 3 کام ایسے ہیں میاں بیوی کے جو کرنے سے گھر کے اندر غریبی آتی ہے، گھر کے اندر پریشانی آتی ہے۔ یعنی میاں بیوی اگر یہ 3 کام کرتے رہیں تو وہ گھر کبھی خوشحال نہیں ہو سکتا، اس گھر میں کبھی امیری نہیں آ سکتی، امیری کا درخت اس گھر میں کبھی نہیں لگ سکتا، بلکہ وہ گھر ہمیشہ غربت کے دلدل میں پھنستا چلا جائے گا۔ ان دونوں میاں بیوی نے عرض کیا کہ یا امیر المومنین، وہ 3 کام کون سے ہیں؟ تو حضرت مولا کائنات مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بیوی کو گالیاں دینا، بیوی کو گالیاں دینا، یعنی جو شخص اپنی بیوی کو گالیاں دیتا ہے تو اس سے بڑھ کر اس کے لیے عذاب اور کیا ہوگا کہ وہ اپنی ہی بیوی کی نظروں سے گر جاتا ہے۔ بلکہ گالیاں دینا نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو جلا کر خاک بنا دیتی ہے، اس کا وجود مٹا دیتی ہے۔ ایسی گالی گلوچ کرنے سے، بیوی کو گالیاں دینے سے، اس کے ماں باپ کو گالیاں دینے سے، بیوی کو ذلیل کرنے سے یا شوہر کو ذلیل کرنے سے، یہ میاں بیوی کی اس بری عادت کی وجہ سے گھر کے اندر غربت پیدا ہو جاتی ہے، گھر والے اور گھر میں وہ پریشانیاں داخل ہو جاتی ہیں، اہل خانہ پریشانی کا، مصیبتوں کا، تنگ دستی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں بیوی کو گالیاں دینے کی وجہ سے بھی گھر میں غربت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور میاں بیوی کا دوسرا کام جس کے کرنے سے گھر کے اندر غربت اور مفلسی پیدا ہو جاتی ہے، غریبی گھر کے اندر داخل ہو جاتی ہے، وہ ہے میاں بیوی کا ایک دوسرے سے ہر گھڑی، ہر لمحہ، ہر وقت کڑوے لہجے میں، سخت لہجے میں، تلخ لہجے میں بات کرنا، ایک دوسرے سے غصے میں بات کرنا، ایک دوسرے کی عزت نہ کرنا، ایک دوسرے کو طعن و تشنیع کرنا، طعنے دینا، بیوی کو طعنے دینا کہ تیرے باپ نے مجھے جہیز نہیں دیا۔ تو بیوی کو طعنے دینے کی وجہ سے یا شوہر کو طعنے دینے کی وجہ سے بھی وہ گھر کے اندر غریبی داخل ہو جاتی ہے، یعنی ایک دوسرے سے کڑوے اور تلخ لہجے میں بات کرنا، یہ بھی غربت آنے کا سبب ہے۔ جس گھر میں ہمیشہ لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں، جھگڑے فساد ہوتے رہتے ہیں، میاں بیوی آپس میں لڑتے رہتے ہیں، یاد رکھیں وہ گھر کبھی بھی خوشحال نہیں ہو سکتا، کبھی بھی خوشحال نہیں ہو سکتا، اس گھر کی بدحالی کبھی دور نہیں ہو سکتی۔ لہذا میاں بیوی کو پیار اور محبت کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا چاہیے۔ تو مولا علی فرماتے ہیں میاں بیوی کو آپس میں لڑنا، جھگڑنا، تلخ لہجے میں، غصے میں ایک دوسرے سے بات کرنا، یہ بھی غریبی اور غربت آنے کا سبب ہے۔ تیسرا کام میاں بیوی کا جس کے کرنے سے گھر کے اندر غربت پیدا ہوتی ہے، مولا علی فرماتے ہیں شیطان کو راضی کرنا اور اللہ کو ناراض کرنا، یعنی وہ کام کرنا جس سے اللہ تبارک و تعالی ناراض ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی والے کام کرنا۔ ظاہر ہے جب اللہ کی نافرمانی والے کام کیے جائیں گے، اللہ کی ناراضگی والے کام کیے جائیں گے تو وہ شیطان کو راضی کرنے والے کام ہوں گے، یعنی جن کاموں سے اللہ ناراض ہوگا شیطان ان کاموں سے راضی ہوگا۔ لہذا بیوی کو گالی دینا یا میاں بیوی کا آپس میں لڑنا جھگڑنا یا نمازیں نہ پڑھنا، روزہ نہ رکھنا، زکوٰۃ نہ دینا، حج نہ کرنا فرض ہونے کے باوجود، یہ تمام ایسے کام ہیں کہ جو اللہ کو ناراض کرنے والے کام ہیں اور شیطان کو راضی کرنے والے کام ہیں۔
لہذا اللہ کو ناراض کرنا، شیطان کو راضی کرنا، اس کام سے بھی گھر کے اندر غربت اور مفلسی داخل ہو جاتی ہے، غریبی دامنگیر ہو جاتی ہے۔ جس گھر میں یہ کام ہوتے ہوں اس گھر سے کبھی بھی غریبی نہیں نکل سکتی، بدحالی دور نہیں ہو سکتی، وہ گھر اور گھر والے ہمیشہ پریشان حال ہی رہیں گے۔ لہذا مولا علی فرماتے ہیں یہ 3 کام ایسے ہیں، جو بھی میاں بیوی یہ 3 کام کریں گے یا کرتے رہیں گے وہ کبھی بھی خوشحال نہیں ہوں گے، ان کی زندگیاں تباہ و برباد ہو جائیں گی، زندگیاں اجیرن ہو جائیں گی، ان کی دنیا بھی تباہ ہوگی، مرنے کے بعد آخرت بھی تباہ ہوگی۔ لہذا کسی بھی میاں بیوی کو یہ 3 کام ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کو ضرور کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ آپ سے درخواست ہے ثواب جاریہ کے لیے اس کلپ کو آگے لازمی شیئر کیجیے گا۔